یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے۔ انطاکیہ ملک شام کا ایک بہترین شہر تھا جن کی فصیلیں سنگین دیواروں سے بنی ہوئی تھی اور پورا شہر 5 پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا، اور شہر کی آبادی کا رقبہ تقریباً 12 میل تک پھیلا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں میں سے 2 مبلغوں کو تبلیغ دین کے لیے اس شہر میں بھیجا۔ ایک کا نام صادق اور دوسرے کا نام مصدوق تھا۔ جب یہ دونوں شہر میں پہنچے تو ایک بوڑھے چرواہے سے ان دونوں کی ملاقات ہوئی جس کا نام حبیب نجار تھا۔ سلام کے بعد حبیب نجار نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور مقصد کیا ہے؟ تو ان دونوں صاحبان نے کہا کہ ہم دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے مبلغین ہیں اور اس بستی والوں کو توحید اور خدا پرستی کی دعوت دینے آئے ہیں۔ تو حبیب نجار نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس اس کی کوئی نشانی بھی ہے؟ ان دونوں نے کہا جی ہاں، ہم لوگ مریضوں اور مادرزاد اندھوں اور کوڑیوں کو خدا عزوجل کے حکم سے شفاعت دیں۔ یہ ان دونوں کی کرامت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ یہ سن کر حبیب نجار نے کہا کہ میرا ایک لڑکا بتوں سے بیمار ہے، کیا آپ لوگ اس کو تندرست کر دیں گے؟ تو ان دونوں نے کہا جی ہاں، اس کو ہمارے پاس لاؤ۔ چنانچہ ان دونوں نے اس مریض لڑکے کو اپنا ہاتھ پھیرا اور وہ فوراً ہی تندرست ہو کر کھڑا ہو گیا۔ یہ خبر بجلی کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی اور بہت سے مریض جمع ہو گئے اور سب شفا یاب ہو گئے۔ اس شہر کا بادشاہ انطاکیہ نامی ایک بت پرست تھا اور وہ ان دونوں کی زبان سے توحید کی دعوت سن کر مارے غصے کے آپے سے بحر ہو گیا، اور اس نے ان دونوں مبلغوں کو گرفتار کر کے 100 درے لگا کر جیل خانہ میں قید کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے سردار حضرت شمعون رضی اللہ عنہ کو انطاکیہ بھیجا۔ آپ کسی طرح بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے اور بادشاہ سے کہا کہ آپ نے ہمارے 2 آدمیوں کو کوڑے لگا کر جیل خانہ میں قید کر دیا ہے، کم سے کم آپ ان دونوں کی پوری بات تو سن لیتے۔ بادشاہ نے ان دونوں کو جیل خانہ سے بلوا کر گفتگو شروع کی تو ان دونوں نے کہا کہ ہم یہی کہنے کے لیے یہاں آئے ہیں کہ تم لوگ ان بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر خدا واحد کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تمہارے بتوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ جب بادشاہ نے ان دونوں سے کوئی نشانی طلب کی تو ان دونوں صاحبوں نے ایک ایسے مادرزاد اندھے کو جس کے سر میں آنکھیں تھی ہی نہیں ہاتھ پھیرا تو اس کی پیشانی میں آنکھوں کے 2 سوراخ بن گئے۔ ان دونوں صاحبان نے مٹی کے 2 غلیلے بنا کر ان سوراخوں میں رکھ کر دعا کی کہ یہ دونوں غلیلے آنکھیں بن کر روشن ہو گئیں اور مادرزاد اندھا انکھیارا بن گیا۔ حضرت شمعون نے فرمایا کہ اے بادشاہ، کیا تمہارے بتوں میں یہ قدرت ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ نہیں۔ تو حضرت شمعون نے فرمایا کہ پھر تم اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے جو ایسی قدرت والا ہے کہ اندھوں کو آنکھیں عطا فرما دے؟ یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ کیا تمہارا خدا مردوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ اگر وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو ایک مردے کو زندہ کر دے جو میرے ایک دہقان کا لڑکا ہے اور وہ کئی روز سے مرا پڑا ہے اور میں اس کے باپ کے انتظار میں ابھی تک اس کو دفن نہیں کیا۔ بادشاہ ان تینوں صاحبان کو لے کر لڑکی کی لاش کے پاس لے گیا اور ان تینوں صاحبان نے دعا مانگی تو خدا کے حکم سے وہ مردہ زندہ ہو گیا اور بلند آواز سے کہا کہ میں بت پرست تھا تو مجھے مرنے کے بعد جنت کی وادیوں میں داخل کیا گیا، لہذا میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتے ہوئے اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں اور تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر ان تینوں مبلغین کی بات مان کر ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ یہ تینوں صاحبان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں
یہ منظر دیکھ کر اور مردے کی تقریر سن کر سب کے سب حیران رہ گئے۔ اتنے میں حبیب نجار بھی دوڑتے ہوئے پہنچ گئے اور انہوں نے بھی بادشاہ اور سارے شہر والوں کو مبلغین کی تصدیق کے لیے پرزور تقریر کر کے آمادہ کر لیے، یہاں تک کہ بادشاہ اس کے تمام درباریوں نے ایمان کی دعوت کو قبول کر لیا اور سب صاحب ایمان ہو گئے، مگر چند منحوس لوگ جو بتوں کی محبت میں عقل و ہوش کھو چکے تھے وہ ایمان نہیں لائے۔ جبکہ حبیب نجار کو قتل کر دیا گیا تو ان مردوں پر عذاب آیا اور عذاب الہی سے ہلاک کر دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تینوں مبلغین یعنی صادق، مصدوق اور شموم کی سرگزشت اور تبلیغ دین کی راہ میں ان حضرات کی دشواریاں اور قید و بند کے مصائب اور ہوش ربا دھمکیوں کو دیکھ کر یہ سبق ملتا ہے کہ تبلیغ دین کرنے والوں کو بڑی بڑی مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر جب آدمی اس راہ میں مستقل مزاج بن کر ثابت قدم رہتا ہے اور صبر و تحمل کے ساتھ اس دینی کام میں ڈٹا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی کامیابی کے سامان پیدا فرما دیتا ہے اور ایک لمحہ میں منکرین کے دلوں کو بدل دیتا ہے اور دلوں کی گمراہی دور فرما کر ہدایت کا نور بخش دیتا ہے۔ تو یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے جو کہ بت پرست تھے۔ میرے اس واقعے سے آپ کو کچھ ذہن میں آتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کتنا طاقتور ہے اور کیا کچھ کر سکتا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔